اب ہم آ جاتے ہیں، اب ہم نے چونکہ پہلا دن ہے، ہم نے بچے کو اعوذ باللہ اور بسم اللہ ہم نے پڑھانی ہے، تو اس کے لیے ہمیں جو کرنا ہوگا، ایک ہم نے نیو فائل اوپن کر لینی ہے اس کی ایم ایس ورڈ کی، ٹھیک ہے، ایم ایس ورڈ کی فائل اوپن کر لینی ہے، اس کو آپ لینڈسکیپ کر لیں اور اس میں آپ لکھائی اس کی سلیکٹ کر لیں، دا ٹائم نیوز، ٹھیک ہے، یہ کر لیں اور یہاں سے آپ نے 72 کر لیا۔ آپ بچے کو لکھ کے پڑھائیں، زبانی نہ پڑھیں۔ مثال کے طور پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایسے حصے کریں۔ اگر اس کے آپ زیادہ حصے بھی کر سکتے ہیں تو آپ اس کو کریں۔ اب دیکھیں اس کی ہے تھرڈ لینگویج یا سیکنڈ لینگویج ہے یا تھرڈ لینگویج ہے، اگر پاکستانی انڈین بچہ ہے اس کو عربک تو نہیں آتی نا، اس کو اس سے بڑی آسانی ملتی ہے، انگلش میں لکھنے سے بڑی آسانی۔ آپ بے شک یہاں لکھیں اور بے شک آپ یہاں مطلب اس پین سے لکھیں، ٹھیک ہے، بے شک یہاں پہ لکھیں، یہ تھوڑا مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے، مطلب یہاں پہ نہ لکھا جائے تو زیادہ بہتر ہے، لیکن آپ کوشش کر کے یہاں پہ لکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایسے لکھیں۔ اس کے بعد آ جائے گی بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایسے آپ نے اس کو بسم اللہ پڑھانی ہے پیسز کے اندر، یعنی کہ ایک ایک پیس کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد رہے کہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ آپ نے روزانہ 5 منٹ رٹا لگوانا ہے، 20 منٹ نہیں لگوانا۔ اعوذ باللہ اور بسم اللہ 1 مہینے میں ٹھیک ہو جائے، 2 میں ٹھیک ہو جائے تو اس پہ آپ نے صبر کرنا ہے، اس پر آپ نے مطلب زیادہ وہ ٹائم خرچ نہیں کرنا۔ ٹائم خرچ جو آپ نے کرنا ہے وہ آپ نے اپنے اس سبق پر کرنا ہے، سبق کو زیادہ آپ نے اپنا ٹائم دینا ہے۔ اچھا جی، اعوذ باللہ اور بسم اللہ آپ نے سبق یاد کرنے کا اصول آپ نے اس کو بتا دیا، اور اللہم ربی یسر آپ نے کروا دی، اس کے بعد آپ نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھا دیا۔ اب باری آ جاتی ہے حروف تہجی کی۔ سب سے جو پہلا لیٹر ہے ہم بچے سے کہیں گے دس ون از الف، الف، جی بیٹا میرے ساتھ بولو الف، جی بیٹا اونچی آواز سے بولو الف، ذرا دھیرے بولو الف، پھر سے بولو الف، اور اونچا بولو الف۔ اب آپ نے ایک کام اور کرنا ہے، ایک اور کام کرنا ہے، یہاں پہ آنا ہے، یہاں پہ مطلب آفس میں آپ نے دوبارہ آ جانا ہے، یہاں پہ ایک باکس کے اندر آپ نے الف کو لکھنا ہے اور دوسرے میں آپ نے ALIF لکھنا ہے، اور اس کو آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ نے الف لکھا، ٹھیک ہے، یہاں پہ ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ نے ALI یا آپ نے F ڈال دیا، تو یہ آپ نے الف لکھ دی۔ یاد رہے یہ آپ نے لازمی لکھنا ہے، با کے اوپر لازمی لکھنا ہے، قاف کے اوپر لازمی لکھنا ہے، حمزہ کے اوپر لازمی لکھنا ہے، یا کے اوپر لازمی لکھنا ہے، یہ چیز آپ نے لکھنی ہے، چونکہ ان کے لیے یہ سیکنڈ لینگویج ہے یا تھرڈ لینگویج ہے یا فورتھ لینگویج ہے، ہم اس کو ایک زبان سکھا رہی ہیں۔ یہ بات آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر اس کو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو زبان سکھا رہے ہیں اس کو مشکل لگ رہی ہے، اب میں نے اس کو مزید آسان کرنا ہے۔ اب چونکہ انگلش وہ جانتا ہے، لہذا جب یہ ہم الف بولیں گے ساتھ میں الف لکھیں گے تو وہ بآسانی سے اس کو بات کو سمجھ جائے گا۔ اور پھر ہم اس میں آتے ہیں، دیکھو جی الف، ALIF، الف، یہ بیٹا کیا ہے الف، وہ پھر کہے گا بیٹا اونچا بولو کیا ہے الف، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ آپ نے کر لیا، اب آپ آ جائیں کورل ڈرا کے اندر، کورل ڈرا کے اندر آ کے
آپ یہ کیا کریں، یہاں پہ نا ایک آپ سٹار بنا لیں، ٹھیک ہے۔ سٹار بنانے کے بعد یہاں سے آپ نے اس کو یہاں سے آپ نے بنایا سٹار، اس کو آپ نے تھوڑا سا کیا بڑا، اس کو آپ نے ایک کلر دے دیا، ٹھیک ہے۔ کلر دینے کے بعد نیچے ہو جاؤ بھائی، اس الف کو آپ نے پکڑا، یہاں پہ رکھا، کنٹرول پیج اب، یہ پیج اب کیوں نہیں ہو رہا ہے، آپ پیج ڈاؤن ہو جاؤ، یہ ہو گیا، اس کو سے اچھا جی، یہ دیکھیں جی، اس کو آپ نے یہاں جی بیٹا آپ اس سے پوچھیں گے کہ یہ کیا ہے، وہ آپ کو بتائے گا یہ کیا ہے، یہ الف ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے اس کو یہاں پہ رکھا، اس کا آپ نے کلر چینج کیا، بیٹا یہ کیا ہے، وہ کہے گا الف ہے۔ پھر آپ نے اس کو یہاں پہ رکھا، اس کا کلر چینج کیا، کہے گا الف، کون سا کلر ہے، اورنج ہے۔ تو یہ ایک طریقہ ہے بچے کو بات سمجھانے کا۔ پھر آپ یہاں پہ یہ بات کر سکتے ہیں کہ یہ جو الف ہے اس کا کلر اورنج ہے اور اس کا کوئی بھائی نہیں ہے، یہ اکیلا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا کوئی نہ سسٹر ہے نہ بھائی ہے، یہ بالکل اکیلا ہے، اور یہ جو لکھا جاتا ہے یہ ون کی طرح لکھا جاتا ہے، جیسے ہم ایک لکھتے ہیں اسی کی طرح، بس سیم تھوڑا بہت ملتا جلتا ہے، ون اور الف میں تھوڑا سا فرق ہے۔ تو یہاں پہ آپ نے ایک بات بتا دی کہ الف کا کلر کون سا ہے، اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ بیٹا دیکھو اس پہ ڈاٹ نہیں ہے، یہ اس پہ کوئی ڈاٹس نہیں ہے، نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے نہ دائیں ہیں نہ بائیں ہیں، کہیں پر بھی اس کا ڈاٹ نہیں ہے، یہ اکیلا ہی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اس الف کو آپ نے خالی پڑھا بھی دیا، آپ نے اس کے بارے میں اس کا کلر بھی بتا دیا، نمبر 3 آپ نے اس کے ڈاٹس کے بارے میں بات کر دی کہ اس کے ڈاٹس نہیں آتے، نمبر 4 آپ نے اس کو آفس میں بھی سمجھا دیا، ٹھیک ہے۔ نمبر 5 آپ نے اس کو کورل ڈرا کے اندر بھی مختلف الف لکھ کر اس کو سمجھا دیا۔ یاد رہے، اب جو پوائنٹ کی بات کر رہا ہوں یہ لکھیں، یاد رہے ہم نے بچے کو شیپس یاد کروانے ہیں، ٹھیک ہے، شیپس، الف اس سٹائل میں لکھا جاتا ہے، اس کو بتانا کہ بیٹا یہ جو سٹائل ہے لکھا ہوا اس کو اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ یہ کس سٹائل سے لکھا گیا ہے۔ اس کے لیے آپ کاپی کا استعمال کروائیں بچے سے، آپ وائٹ بورڈ کا بچے سے استعمال کروائیں، یہ آپ کو جو اچھا لگے وہ کریں۔ اگر گھر والے، اکثر گھروں میں وائٹ بورڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بچے کو لکھائیں، بچے سے کہیں چلو بیٹا ہمیں پڑھاؤ، بابا کہیں گے ماما کی ہمیں پڑھاؤ بیٹا، وہ وائٹ بورڈ پہ لکھے گا الف، ویری گڈ، آپ تو بہت جینیس ہو، آپ نے تو بہت اچھا پڑھایا، بہت اچھا بتایا، ویری نائس، والدین اور اماں حضور ان کی تعریف کریں گی، ٹھیک ہے۔ تو کاپی پینسل یا وائٹ بورڈ کا استعمال گھر میں لازمی کروائیں، ان کو بتائیں کہ ہم نے اس کو ٹیچر لیول کا پڑھانا ہے، میں ٹیچر ٹرینر ہوں اور میں نے اس کو ٹیچر لیول کا پڑھانا ہے، جب میں نے اس کو ٹیچر لیول کا پڑھانا ہے تو اس کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ تو میں نے کروانی ہے، اور آپ اگر ساتھ بیٹھ کے پڑھتے ہیں یقیناً آپ بھی ٹیچر بن جائیں گے۔ اگرچہ آپ ٹیچر ٹرینر نہیں ہیں تب بھی آپ نے کہنا ہے کہ ہم ٹیچر لیول کا بچے کو پڑھاتے ہیں، ہمارے پاس پڑھا ہوا بچہ وہ آگے پڑھا سکتا ہے، اور آپ اس بات کو انشاءاللہ خود کہیں گے کہ واقعی ہمیں ساتھ بیٹھنے سے بہت فائدہ ہوا ہے۔ اب اس الف کے اوپر آخری بات میں کرتا ہوں، وہ آخری بات یہ ہے کہ یہ جو الف ہے یہ ہم پڑھتے کہاں سے ہیں؟ اصل تو جو اس کا مخرج ہے وہ ہے جوف دہن، یعنی کہ منہ کے خالی حصہ، منہ کا خالی حصہ، منہ کا جو خالی حصہ ہے یہ وہاں سے نکلتا ہے۔ اب جوف دہن کی میں آپ کو مثال سمجھا دیتا ہوں، جیسا کہ مثال کے طور پہ یہ دونوں ہاتھ آپ نے ایسے کیے، یعنی کہ اس میں آپ نے تھوڑا سا گیپ بنا لیا، اور اس میں بھی آپ نے تھوڑا سا آپ نے گیپ بنا لیا، اس کو بند کیا، اندر جو خالی جگہ ہے، اندر جو خالی جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ہوا، یہ ہے جوف دہان، منہ کا اندر۔ دوسری بات، جب ایسے ہم نے منہ کے اندر ہوا بھری، ٹھیک ہے، جیسے ہم نے اس منہ کے اندر ہم نے ہوا بھری تو ہمیں
خالی جگہ، جو بھی خالی جگہ اس کے اندر باہر آ رہی ہے، اس کو کہتے ہیں جوف دہان خالی. اصل میں تو یہ یہاں سے نکلتا ہے. لیکن آپ نے بچے کو جو سمجھانا ہے وہ اس طریقے سے سمجھانا ہے. میں آپ کو آسان لفظوں میں بتاتا ہوں. آپ نے یہ بتانا ہے کہ الف ٹپ آف دا ٹنگ، الف میں ٹپ آف دا ٹنگ. یہ جیسے اب دیکھیں، جب جب مجھے کیمرے کی ضرورت پیش آ رہی ہے میں کیمرہ آن کر رہا ہوں، جب مجھے کیمرے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی میں نہیں کروں گا. آپ یہ کہنا بیٹا یہ دیکھو یہ ہینڈ ہے اور یہ کیا ہے، یہ ایز اے ٹنگ ہے، ایز اے زبان ہے. اس کو آپ ایز اے زبان استعمال کریں. یہ ہوگی زبان اور یہ ہوگی ٹپ آف دا ٹنگ، یعنی کہ یہ اوپر والی یہ ہوگی ٹپ آف دا ٹنگ. اب ہم نے کرنا کیا ہے، الف الف یعنی کہ ٹپ آف دا ٹنگ کو ریبٹ ٹیتھ، یہ جو دو بڑے دانت ہیں یہ والے، ان کو کہتے ہیں ریبٹ ٹیتھ. ریبٹ ٹیتھ کیونکہ خرگوش کے دانت نا تھوڑے بڑے بڑے ہوتے ہیں، بڑے اوپر والے دو دانت. عربی میں کہتے ہیں ثنایا علیا، اوپر والے دانت کو. نیچے والے دو بڑے دانتوں کو کہتے ہیں ثنایا سفلا. نیچے والے دو ثنایا کہتے ہیں دو کو، سفلا کہتے ہیں نیچے کو. ثنایا دو کو، علیا کہتے ہیں اوپر کو. تو آپ نے بچے کو سمجھا دینا ہے ثنایا علیا، یعنی کہ ریبٹ ٹیتھ. اس کو بات سمجھ آ جائے گی. ریبٹ ٹیتھ اس بچے کے لیے بتانا آسان ہے، بہت زیادہ آسان ہے. آپ نے اب کرنا یہ ہے، بچے کو بتانا ہے کہ ٹپ آف دا ٹنگ behind the rabbit teeth. Touch your tip of the tongue behind the upper rabbit teeth. Sorry, behind the rabbit teeth. جو اوپر والے بڑے دانت ہیں اس کی بیک سائڈ پہ ٹچ کرنا ہے. ٹھیک ہے، ایسے. یہ جو ٹپ آف دا ٹنگ ہے، یہ دو بڑے دانت ہیں، ہم اس کی بیک سائڈ پہ یہ ٹچ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم اس کو ایسے ایسے ٹچ کریں، الف. اور جو آپ کی ٹپ آف دا ٹنگ ہے، سوری یہ جو آپ کے ریبٹ ٹیتھ ہے وہ نچلے ہونٹ کو ٹچ ہو رہے ہیں. الف 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 الف. تو اس طریقے سے آپ نے بچے کو سمجھانا ہے. اگر آپ یہاں پہ سمجھانا چاہیں تو آپ یہاں پہ یہ بات کر سکتے ہیں کہ جہاں پہ ذو لکھا ہوا ہے یہاں پہ آپ نے اپنی ٹپ آف دا ٹنگ کو یوز کرنا ہے. پھر یہ جو ریبٹ ٹیتھ ہے، یہ بڑا دانت ہے، اس کو آپ نے اس نچلے ہونٹ پہ آپ نے ٹچ کرنا ہے. بعد میں پہلے یہاں ٹچ کرنا ہے، فوراً یہاں پہ ٹچ کرنا ہے، الف بولا جائے گا. بچے کو سمجھانے کے لیے یہ بہترین طریقہ ہے. بچے کو آپ کوشش کر کے اسی طریقے سے ہی آپ سمجھانے کی کوشش کریں. تو مخرج آپ اگر بتائیں گے تو اس میں مزہ آئے گا، پڑھنے کا بھی، پڑھانے کا بھی، سمجھنے کا بھی، سمجھانے کا بھی. تو یہ ہماری جو بات تھی وہ الحمدللہ الف تک کیا ہے ہماری بات مکمل ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ بعد سے ہم پھر صبح بات کریں گے انشاءاللہ. اب ہم چلتے ہیں سوال جواب کی طرف.